بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ کا نام کیا ہے؟ بہت شکریہ، تھینکس. السلام علیکم بچوں. جواب اونچا آنا چاہیے. السلام علیکم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ آپ لوگ آئے. اور آج کا سیشن ہمارا دوبارہ ارادہ تھا کینسلیشن کرنے کا، لیکن ہم لوگوں نے نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایکوپمنٹس تھے جن کی کمی تھی اور کچھ وجہ سے رائٹ. لیکن میں نے سوچا کہ سیشن کر لینا چاہیے، اور بڑے سلیکٹیو اسٹوڈنٹس کو ہم نے کل شارٹ لسٹ کیا ہے، جن میں سے آپ لوگ ہیں جنہیں ہم نے بلایا یہاں پر. تو آج آپ لوگ تیاری کرنے آئے ہو ایف اے کی یا ڈفرینٹ چیزوں کی. ان سب پریپریشن سے پہلے میں آپ کو 2-3 باتیں بتانا چاہتا ہوں. دیکھو، سب سے پہلی بات، ہمارے دماغ کے اندر ایک چیز بہت بڑی چیز پیدا ہوئی ہوئی ہے، وہ ہے خوشی نہیں ہے ہمارے اندر. میں نے پاکستان میں اس چیز کو بہت زیادہ آبزرو کیا ہے. ہمارے یوتھ دیکھ لو، چاہے شادی شدہ پرسن دیکھ لو، چاہے ان میرڈ لڑکوں کو دیکھ لو، آپ لڑکیوں کو دیکھ لو، ٹھیک ہے، چاہے جن کے بچے ہو گئے ہیں، جن کے بچے نہیں ہوئے، جن کی شادی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں کتنے مسئلے مسائل ہیں، لیکن ہم سارے نا اپنی زندگی سے ناخوش ہیں. ہم ایک ٹینشن میں مبتلا ہوئے ہوئے ہیں بچپن سے لے کے ابھی تک، کیونکہ ہمیں بچپن سے لے کے ابھی تک 3 چیزوں کی فکر ڈالی جاتی ہے، اور وہ 3 چیزوں کی فکر ہمارے دماغ سے بچپن تک سے لے کے بڑھاپے تک نکلتی نہیں ہے. میں نے کل آبزرو کیا، ایک لڑکی سے میری ملاقات ہوئی، کافی دور سے آئی تھی وہ، رائٹ. تو وہ کہہ رہی کہ سر میں نا ڈپریشن کے مریض ہو گئی ہوں. میں نے کہا آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ تو اس نے کہا میری MSc ایجوکیشن ہے. میں نے کہا بہت بڑی تعلیم ہے بیٹا، اتنی بڑی تعلیم ہے. آپ اندازہ لگاؤ، ہائی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد بھی خوشی آپ لوگوں کی زندگی میں نہیں ہے. آپ لوگوں کا گھر بھی ہے پھر بھی خوش نہیں ہے، ماں باپ بھی صحیح ہیں پھر بھی خوش نہیں ہیں. آپ لوگ جتنی بھی چیزیں آپ کر لو، آپ لوگ نا خوش ہو اپنے آپ سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹا آپ لوگ خوشی کسی اور چیز میں تلاش کرتے ہو. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے دماغ میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ جب یہ کام ہوگا تو پھر میں خوش ہوں گا. وہ لڑکا کہے گا یار سر جب یہ نوکری مل جائے گی نا، اس دن حقیقت میں نے بہت خوش ہونا ہے. اور جس دن نوکری ملے گی یقین لکھوا لو اس نے خوش ذرا بھی نہیں ہونا. اس نے آدھے گھنٹے بعد ٹینشن میں پڑ جانا ہے کہ جام یہ نوکری مل گئی ہے یار. کل میرا پہلا دن تھا، افسر بڑا عجیب ہے، ماحول بڑا خراب ہے یار، ایٹیٹیوڈ بڑا لوگوں کا عجیب ہے. کلاس میں نیو بچہ آتا ہے کلاس کے اندر، کلاس میں جب فرسٹ ڈے آ کے بیٹھتا ہے، اسے اسکول باہر سے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن فرسٹ ڈے جب وہ کلاس میں آ کے بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے یار وہ لڑکا تو میرا بیگ اٹھا کے پھینک دیتا ہے. وہ ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے. وہ کہتا ہے یار ابو میں کلاس میں کیسے ایڈجسٹ ہوں. وہ روز نا دھمکی دیتا ہے کہ باہر نکلو تو میں ماروں گا. ٹھیک ہے، اب وہ ٹیچر بھی صحیح ہے، اسکول بھی صحیح ہے، ایجوکیشن بھی صحیح ہے، لیکن وہ جو ایک لڑکا اسے ٹونٹ کر رہا ہے روزانہ، اس کے پریشر میں آ کے اس نے آپ کو کیا کر دیا، انسیٹسفائی کر دیا. اور اس کے لیے مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ میں نے اس لڑکے سے کیسے جیتنا ہے اگر میں نے یہاں اسٹے کرنا ہے. تو اس سے پہلے تو اس کی خواہش یہی تھی کہ میرا ایڈمیشن ہو جائے، میں بس کسی دن کلاس میں پہنچ جاؤں، اور یہ گیرزن یہ اسکول ہے یا PF ہے، یہ بہت بڑا نام ہے اس کا. اس کے بعد جا کے ٹینشن میں چلا جاتا ہے. اسی طرح بچپن سے لے کے بڑھاپے تک بیٹا اس بات کو دماغ میں بٹھا لو. آپ لوگ دنیا کو سب سے بڑا بیوقوف موٹیویشن اسپیکر ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے کہ میرا لیکچر سنو اور یو ول بی سیٹسفائی. دنیا کا سب سے بڑا وہ کیا ہے؟ بیوقوف انسان ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. دیکھو اگر یہ ہونا ہوتا تو صحابہ کرام کے ساتھ ہو جاتا. کیا صحابہ کرام کی زندگی آپ کو کہیں ایسی نظر آتی ہے کہ وہ ہر وقت خوش رہتے تھے؟ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو آپ دیکھ لو تو آپ کو مسکراہٹ کے چند لمحات بھی چند جگہ نظر آئیں گے، باقی جگہ آپ کو وہ بھی نہیں نظر آنے. تو پھر آپ کس چیز کو تلاش کر رہے ہو؟ آپ بیکار چیز کو تلاش کر رہے ہو کہ مجھے خوشی چاہیے، میں خوش ہونا چاہتا ہوں، میں ہیپی لائف گزارنا چاہتا ہوں. یہ ہمارا دین نہیں ہمیں سمجھاتا. ہمارا دین سمجھاتا ہے تمہارے پاس 10 روپے ہیں تم ہیپی ہو جاؤ. تم 20 کی تلاش میں 10 روپے کی ہیپینس کو کیوں ختم کر رہے ہو؟ تمہارے پاس 10 ہے نا، اس کی ویلیو تم بھول گئے ہو. تم نے کہا نہیں یار یہ بیکار ہے. ایک لڑکی کی مجھے کال آئی، مجھے کہنے لگا کہ میرا رشتہ غلط جگہ ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہہ رہا میرا جس لڑکی سے رشتہ ہوا وہ لوگ صحیح نہیں ہیں، آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا کوئی تو اچھائی ہوگی اس میں شاید. کہہ رہا نہیں کوئی اچھائی نہیں ہے. میں نے کہا یار تلاش کرو شاید کوئی اچھائی ہو. تو بیٹھ رہا ہے. میں نے کہا یار وہ 3 ٹائم کی روٹی دیتی ہے تمہیں؟ کہہ رہا ہاں. میں کھانا پکا کے دیتی ہے. کہہ رہا میں نے کہا کپڑے؟ کہہ رہا میں نے کہا تم 20-25 ہزار روپے بندہ رکھو وہ بھی تمہیں یہ سارے کام کر کے نہیں دے گا. تمہارے دماغ میں ایک بیٹھا ہوا امیج کے ٹی وی پہ ایک لڑکی نظر آ رہی ہے، ایسی تو شادی ہونی چاہیے، یا وہ اس بندے کی قسمت اچھی ہے. دنیا میں سب سے اچھی قسمت اس کی ہے جو اپنی قسمت کو اچھا سمجھے. ورنہ تو بیٹا آپ لوگ چاہے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بن جاؤ گے نا، آپ انسیٹسفائی رہنا ہے آپ لوگوں نے. آپ لوگ کبھی اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر سکتے. آپ لوگوں کی باتوں میں آ کے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہو. آپ کا نام کیا ہے؟ احتشام سے بیٹھے ہوں، ایک بندہ آئے گا کہے گا احتشام یار پریشان لگ رہا ہے. احتشام کہے گا نہیں یار کوئی پریشانی نہیں. احتشام یار آج لگ رہا ہے کہ آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، رات کو نیند پوری نہیں ہوئی، کوئی ٹینشن ہے.
شام کہے گا اچھا ٹھیک ہے چلا جائے گا. ایک اور بندہ گلی محلے میں ملے گا, وہ کہے گا شام پریشان ہے یار. ماموں چاچے ملے گا, شام یار نوکری نہیں ہے تیرے پاس, بہت بڑی پریشانی ہے یار. اب شام کو وہ پریشانی محسوس ہونی شروع ہوگی, ہاں یار صبح سے 10 لوگوں نے کہہ دیا میں پریشان ہوں. تو شام کیا ہو جائے گا, آ جاؤ بیٹا, بیٹا ایک چیئر یہاں پہنچا دو آگے. السلام, آ جاتی ہے بیٹا چیز یہاں پہ چیئر آ جاتی ہے آپ کی. بیٹا آپ اپنی چیئر تھوڑی سی ادھر کریں گے, تھوڑی ادھر اس طرف رکھ دو بیٹا تاکہ پیچھے رہ جائے. ناشتہ تو کر کے آئے ہیں نا سارے, ناشتہ کر کے آئے نہیں, گھر والوں نے ناشتہ نہیں صبح دیا. میں تو صبح بنوا لیتا ہوں بھائی 5:30 بجے, چاہے سنڈے ہو چاہے منڈے ہو, ٹھیک ہے. تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اب احتشام کے دماغ میں نا ان لوگوں کی باتیں کیا ہیں, بیٹھ گئی ہیں کہ احتشام کیا ہے, پریشان ہے. اور احتشام اپنے کو پریشان محسوس کرنا شروع کر دے گا. اس کے پاس گھر بھی ہے, بائک پہ آیا ہے, چاہے ٹوٹا ہوا ہیلمٹ ہے لیکن ہیلمٹ اس کا اپنا ہے, سمجھ آئی, کپڑے بھی اچھے بنے, لیکن احتشام پریشان ہے, پورا دن پریشان ہے, سر پھٹ رہا ہے, اوہ کیا کروں میں, کس طرف جاؤں میں, کسے سمجھاؤں. دوستوں کو فون کر رہا ہے, یار بڑا پریشان ہوں میں یار, کیوں ہوا یار, صبح تایا جی نے دیکھا, کہتے ہیں یار احتشام تو پریشان ہے. دوست دیکھ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار تو بھی پریشان ہے. میں رات ہوگی پورا دن پریشان ہوں. میں کہ احتشام کیوں پریشان ہے, یہ نہیں پتا میں کیوں پریشان ہوں, لیکن میں پریشان بہت ہوں. اپنی پریشانی خود ہی نہیں پتا. پوچھے پریشانی کیا ہے, یار جاب نہیں ہے. یار یہ تو پریشانی نہیں ہے, کوئی اور بات بتاؤ. یار اور تو کوئی پریشانی نہیں ہے, تو پھر اپنی لائف کو کیوں ڈسٹرب کر کے بیٹھے ہوئے ہو. اپنی لائف کو اتنا آپ لوگوں نے ڈسٹرب کر دیا بیٹا. اوپر سے ہمارے پاکستان میں ایکٹیویٹیز تو ساری ختم ہے نا. ایکٹیویٹیز اتنی ختم ہے کہ پاکستان میں آئے دن ٹی وی چینل پہ ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو آ رہی ہوتی ہے کہ اتنا پڑھا لکھا بندہ سموسے بیچ رہا ہے, اتنا پڑھا لکھے بندے کو نوکری نہیں مل رہی. آپ اندازہ لگاؤ یہ اس طرح کا امیج پاکستان کا دکھانا کیا مناسب ہے. اپنے گھر کی بات پوری دنیا کو جا کے بتانا کہ دیکھو ہمارے یہاں بے روزگاری کتنی ہے, حالانکہ ایسا ذرا نہیں ہے. وہ لمس کا بندہ جو بریانی بیچتا ہے اس کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھو, 2 لاکھ سے زیادہ سیلری تھی اس کی, وہ خود چھوڑ کے آیا, اس کی اپنی مرضی ہے بھائی. اس کا پاکستان میں کیا قصور ہے. پاکستان کو کیوں ہر وقت ڈی گریڈ کرنے کے بارے میں, ہر وقت پاکستان کو ڈی گریڈ کرنے کا سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں بھائی کسی بندے کی کوئی کامیابی ہے ہی نہیں, کسی بندے کی کوئی سکسیس نہیں ہے. کل پرسوں آپ نے دیکھا سیکٹری میں ہمارے ایک لڑکا اسسٹنٹ کیئر ریکمنڈ ہوا ہے. ہمارے پاس اتنے زیادہ بچے پچھلے 7-8 سالوں میں ریکمنڈ ہو چکے ہیں کہ جن کی تعداد ہی نہیں ہے. ہم کوئی گورنمنٹ تو ہے نہیں ہے, ایک چھوٹا سا ادارہ ہے, معمولی سے بندے ہیں, تیاری کرواتے ہیں, وہ بچے ریکمنڈ ہوتے ہیں. کوئی رشوت نہیں, کوئی یہ نہیں, کوئی فیس نہیں. لیکن ایک رانگ امیج بندوں کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے کہ پولیس میں جانا ہے تو رشوت دینی ہے, وہاں اگر پاکستان میں میٹر لگوانا ہے تو رشوت لگے گا. کیوں آپ کے دماغ میں رہتا ہے, کیونکہ آپ شارٹ کٹ چاہتے ہو, رشوت دے کے شارٹ کٹ چاہتے ہو کہ جلدی لگ جائے. آپ دیر سے لگوا لو یار, ٹائم پہ لگوا لو, لیکن حلال طریقے سے زندگی گزارنے کی عادت ڈالو. حرام طریقے سے ایک بار یہ عادت پڑ گئی تو زندگی بھر نہیں چھوٹے گی. یہ میری بات آپ لکھ لینا کہیں پہ. ایک بندے کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ جائے نا, آپ اسے کہو کہ یار جھوٹ چھوڑ دے, وہ نہیں چھوڑے گا. وہ کہیں نہ کہیں جا کے دوبارہ وہی جھوٹ بولے گا. سانپ کا اگر کام ہے نا ڈسنا, تو آپ اسے جتنا مرضی دودھ پلاؤ بیٹا, وہ ڈس دے گا آپ کو. تو یہ ہمارا خون ہے. آپ نے اگر کسی گناہ کو چھوڑنا ہے, سمجھ رہی بیٹا, کسی گناہ کو اگر چھوڑنا ہے تو اسے نا جڑ سے ختم کرو. اس کی طرف سوچنا نہیں ہے. یہ نہیں کہنا کہ یار آج چھوٹا سا کر لیا, کل نہیں کروں گا. یار میں بڑا گناہ تھوڑی کرتا ہوں, میں تو چھوٹا کرتا ہوں. اب نے وہ چھوٹا بھی نہیں کرنا, ورنہ وہ چھوٹا آپ کو بڑے گناہ کی طرف لے جائے گا. حرام کی طرف ایک باری دماغ چلا گیا نا, اور ارد گرد کے لوگوں نے آپ کے طرف ڈال دیا کہ یار حرام پیسے کمانے ہیں, پیسے دے کے نوکری حاصل کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, تو آپ لوگ فارغ ہو جاؤ گے. 2000 تقریباً 13-14 کی بات ہے جب میں نے ماسٹر کمپلیٹ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس ٹائم میں ایک بچے کو پڑھاتا تھا, اس کا نام تھا عثمان, اور بہت لینڈ لارڈ پرسن تھا. یعنی اس کے فادر میں یہ کہتے تھے کہ آپ کی شفٹ میں جتنے بچے پڑھتے ہیں نا ان سب کی فیس میں دوں گا, لیکن میرا اکیلا بچہ پڑھے گا. اس شفٹ میں کوئی اور بچہ نہیں پڑھے گا. آپ جتنے پیسے کہتے ہیں نا, میں وہ سارے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن بچہ سے میرا اکیلا پڑھے گا. آپ نے اسے VIP پروٹوکول ٹائم دینا ہے. اور بچہ کون سی کلاس ہے, 6-7 کلاس کا بچہ. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ دیں پیمنٹ. اس کی گاڑی آتی تھی اور آیا باہر کھڑی رہتی تھی, ہر 15 منٹ بعد آ کے سر جی ذرا ویٹ کریں, بچوں کو نیسلے کا پانی پلایا جا رہا ہے, یہ دے رہے ہیں, وہ دے رہے ہیں. 15 منٹ پھر بریک ہو جاتی تھی. ہفتے میں 2-3 دن آتا تھا. اس کے والد صاحب ہمارے پاکستان کے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ایک بہت اچھے افسر تھے, ٹھیک ہے.
بڑے ہائی لیول کے. ان کی ملاقات میری آج تک نہیں ہوئی تھی, بس فون پہ ہی ہماری بات ہوتی تھی اور بچوں کو پڑھنے کے لیے انہوں نے بھیجا ہوا تھا. رمضان المبارک تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے انہوں نے مجھے بات کی. اب سن کے نا آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ یار اس لیول تک لوگ اعتکاف بیٹھنے سے پہلے کام کرتے ہیں. لیکن اس بندے کی سوچ جو بھی تھی نیکی کی سوچ تھی. کہتا ہے کہ آپ میرے بچے کے استاد ہیں تو میری خواہش ہے کہ میں آپ کو 17ویں اسکیل کا لیکچرار لگوا دوں, تو صرف آپ کے 4 لاکھ روپے لگیں گے. تو میں نے کہا 4 لاکھ؟ کہتے بیٹا ریٹ 25 لاکھ ہے. ریٹ کتنا ہے؟ 20 سے 25. آپ میرے بچے کے استاد ہو اور آپ بڑے مخلص طریقے سے کام کر رہے ہو, میرا بچہ آپ کی بڑی تعریف کرتا ہے. تو میں نے کہا چلو یار ایک نیکی کا کام ہونا چاہیے. اعتکاف پہ بیٹھنے سے پہلے کی بات ہے, وہ کہہ رہا ہے میں اعتکاف پہ بیٹھنے جا رہا ہوں 10 دن کے لیے, پھر میں نے فون نہیں اٹینڈ کرنا, اللہ سے میرا رابطہ ہو جائے گا. تو اگر آپ کہو تو میں آپ کا رابطہ وہاں کروا دوں. تو آئی جسٹ ڈسکس مائی فادر, اور میرے فادر نے وہی کہا, سب کے فادر کہتے ہیں بیٹا پیسے دے دو. تو میں نے اس ٹائم کہا, میں نے کہا پیسے میں دے دیتا ہوں چلو. وہ مجھے 17 اسکیل لیکچرار لگوا دیتا ہے, منٹ میں لگوا دیتا ہے, وہاں کون سے اسکین ہوئے پیپر آتے ہیں. میری تنخواہ 70-80 ہزار لگ جاتی ہے. میں نے کہا لیکن وہ تنخواہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ تو کیا میرے ارد گرد کے رشتہ داروں نے کہا کہ یار مجبوری میں حلال ہو جاتی ہے. اگر مجبوری میں حلال ہوتی ہے تو بلا رضی نہ زبان پہ کوئلہ کیوں رکھتے یار؟ سمجھ نہیں آئی مجھے یہ بات. صحابہ کرام کیوں اپنے جانے دیتے ہیں؟ ان کی ماؤں کو ان کے سامنے پیڑ میں تلوار ماری جاتی تھی. اب ہسٹری اٹھا کے دیکھو, کبھی کوئی مولوی آپ کو صحیح ہسٹری نہیں بتاتا. اس میں بہت دکھ ہے بھائی, بہت درد ہے. آپ ہوش کہ ہمارے کھڑے ہو جائیں ہمارے سر کے بال بھی بھائی کہ یہ دین اتنا ٹف تھا جو میں مفت میں مل گیا. اگر یہ بات ہے کہ مشکل وقت میں شراب حلال کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, تو پھر تو صحابہ کرام کے لیے بہت سمپل تھا اس ٹائم کلمے کو کہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما بھی دیا تھا کہ تم ظاہری طور پر کہہ دو کہ تم نہیں ہو لیکن دل میں رکھو. پھر بھی وہ زبان سے نہیں کرتے تھے انکار, زبان سے نہیں, وہ کہتے تھے نہیں کرنا ہم نے, جب کر لیا ہاں تو پھر کر لیا. تو میں نے والد صاحب سے ڈسکس کیا, میں نے کہا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا. تو اس ٹائم اس شخص نے یہ بات بولی, اس نے کہا کہ بیٹا یو آر دی ون پرسن ان مائی لائف جس نے اتنی بڑی آفر کو ریجیکٹ کر دیا, حالانکہ اماؤنٹ بہت چھوٹی سی ہے. تو اس ٹائم میں نے اس شخص کو ایک بات بولی تھی جو آج آپ کو بڑے عرصے کے بعد میں ریکارڈنگ کرا رہا ہوں اس بات کی. میں نے کہا سر آپ کے بیٹے کو کیا بیماری ہے؟ کہتا برین کینسر. میں نے کہا برین کینسر ہے نا. میں نے کہا آپ کی وائف کو؟ کہتا انہیں بھی کینسر ہے. میں نے کہا آپ کا چھوٹا بچہ پیرالائز ہے, ہاتھ پاؤں اس کے ٹیڑھے ہیں, صحیح چل نہیں سکتا. میں نے کہا کیا خرید سکتے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں زمین پہ سوتا ہوں, مجھے صبح گھر والے اٹھاتے ہیں, نیند پکی آتی ہے مجھے, چور بھی آگے چلا جاتا ہوں, ہم نے نہیں اٹھنا سو کے. ہاں میں کہا ہماری جیب میں کم پیسے ہیں لیکن سکون ہے, آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ مائنڈ غلط بنایا جاتا ہے ہر وقت. یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈال کے کہ کروڑ پتی بنو, اس لڑکے کو دیکھو 17 لاکھ کما لیے, یوٹیوب کے یہ کبو. فارغ ہے, دین ہمیں یہ سکھاتا ہی نہیں ہے. دین کہتے ہیں پیسے کی وجہ سے نکلو, یہ ہمیں موٹیویشن اسپیکر حوث میں ڈالتے ہیں. پڑھا لکھا بندہ اس ٹائم پاکستان کی عوام کو خراب کر رہا ہے. ان پڑھ سے مجھے کوئی گلا نہیں, ان پڑھ نے کیا خراب کرنا ہے؟ ان پڑھ آپ کو 10 روپے والی پیاز 20 روپے کی دے دے گا, اور کتنا دھوکہ کر لے گا. پڑھا لکھا بندہ جو دھوکہ کرے گا نا وہ ہائی لیول کا دھوکہ کرے گا بیٹا, یہ ذہن میں رکھنا. پاکستان کو نقصان پڑھے لکھے بندوں نے مجھے نقصایا ہے, ان پڑھوں نے نہیں. ان پڑھ کو تو کیا کر لے گا, ان پڑھ زیادہ کتنا دھوکہ کر لے گا. جو پڑھا لکھا بندہ ہوگا نا وہ آپ کے مائنڈ سے کھیلے گا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں لگنے دے گا. ڈاکٹر کے بعد آپ چلے جاؤ, اس نے 400-500 سے نیچے فیس نہیں رکھنی. پڑھا لکھا بندہ ہے نا, حالانکہ اسے اس بات کا احساس نہیں کہ یار ایک بندہ آ رہا ہے, کیا پتہ یہ غریب ہو. کوئی بندے کو چال پاس ہی پتہ چل جاتا ہے یار یہ بندہ غریب ہے, اس سے 400 نہیں, اس سے 100 لے لیتا ہوں. اس نے لکھ کے لگایا تھا 500 فیس, گھر لے کے جانا تو 1000 روپے فیس, اور جو بندہ جائے گا ڈرپ لگنی اسے, ٹھیک ہے, انجیکشن اسے لگنا ہی لگنا ہے. اور جو کمپاؤڈر ہے اس نے ایک سفید, ایک لال اور ایک ہری گولی اور ایک کالا شربت. اسے خود نہیں پتا اس شربت میں ہے کیا, وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. چاہے آپ کو بخار ہے, نزلہ ہے, زکام ہے, سر درد ہے, جو بھی ہے آپ کو وہ چیز ملنی ہے. تو یہاں پڑھے لکھے بندوں نے لوٹا ہے بیٹا پاکستان کو. پڑھے لکھے بندے کرپشن کرتے ہیں سب سے زیادہ, نہ کہ ان پڑھ کرتے ہیں. ان پڑھ کو تو جھوٹ صحیح طریقے سے بولنا نہیں آتا, اسے دھوکہ نہیں دینا آ رہا ہوتا. پہلے لوگ کہتے تھے نا کہ یار پہلے لوگ پڑھے لکھے بہت کم تھے اور دھوکہ بہت کم تھا. کہتے ہیں نا کہ ہمارے والد صاحب بھی کہتے ہیں یار ہمارے دور میں تو جھوٹ اتنا نہیں تھا, اب جتنا جھوٹ آ گیا. اب ایجوکیشن زیادہ ہو گئی ہے نا, 1100 آؤٹ آف 1100 ہو گیا مارکس, تو پھر تو جھوٹ تو بہت زیادہ چلا جائے گا نا. تو یہ مسئلہ ہے پاکستان کے اندر سارا کچھ. جو میرا ابھی آپ کو پوائنٹ بتانے کا مقصد یہ تھا ٹریننگ سٹارٹ کرنے سے پہلے, کہ اپنے دماغ سے
یہ چیز نکال دو کہ کوئی ویڈیو کوئی چیز آپ کو سیٹسفائی کر سکتی ہے, کوئی چیز نہیں کر سکتی, یہ سب فراڈ ہے.